ایک عربی مالک کو گھریلو عورت چاہیے تھی۔ اس کے بدلے وہ 4 کروڑ روپے دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ میں مان گئی۔ وہ مجھے دبئی لے گیا اور وہاں لے جا کر اس نے مجھے حبشی کو بھیجا اور پھر حبشی روز میرے ساتھ۔ میرا نام انیکا ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ ہم لوگ 2 بہنیں تھیں اور کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور بچپن سے ہی صرف غریبی ہی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ آج تک اور کوئی بھی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کا چوری ہونے کا ڈر ہو۔ ہم لوگوں کے پاس صرف 2 جوڑے ہی ہوتے تھے، ایک دھو لیتے تھے اور دوسرا پہن لیتے تھے۔ روٹی بھی کبھی ہی شاید 3 وقت کی کھائی ہو، ہمیشہ 2 وقت کی کھا کر ہی گزارا کیا کرتے تھے۔ میرے بھی بہت ارمان تھے اور خواب تھے کہ میری شادی کسی امیر گھر میں ہو، کوئی راجا آئے اور مجھے بیاہ کر لے جائے اور مجھے رانی بنا کر رکھے۔ لیکن مجھے یہ چیز بھول جاتی تھی کہ میں ایک غریب لڑکی ہوں اور فقیر کی بیٹی ہوں۔ ہم لوگ غریب ہیں، ہماری شادی اچھے گھروں میں نہیں ہو سکتی۔ میری بڑی بہن کا بھی یہی خواب ہوا کرتا تھا، لیکن جب میں نے اس کو شادی کر کے جاتے ہوئے دیکھا، وہ ہمارے سے بھی غریب گھر کے لوگ تھے۔ ان کا تو اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا۔ بس اسی وقت سے میرے ارمان ٹوٹنے لگے تھے۔ میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میں کیا کرتی، ہم لوگ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن میرے خواب، میرے شوق، میرے ارمان بہت بڑے تھے کہ کوئی امیر شہزادہ میرے لیے آئے گا۔ مجھے امید تھی، بس میری اسی امید نے مجھے ایسی جگہ دھکیل دیا کہ نہ جانے میں اپنے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں۔ میری منگنی میرے ماموں زاد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ دہاڑی دار مزدور تھا۔ جب اس کی ساتھ منگنی ہوئی، میں رونے لگی۔ میری مامی نے مجھے سمجھایا کہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساجد تمہارا دیکھا بھالا ہوا ہے، تمہارا کزن ہے، تمہیں بہت اچھی زندگی دے گا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ تو سارے ارمان ہی مٹی میں مل چکے ہیں۔ جو میں نے سوچا تھا مجھے بالکل بھی ویسا نہیں ملا۔ اب میں کالج میں پڑھنے جاتی تھی۔ میری ایک سہیلی جس کا نام آمنہ تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو، تم بالکل پریوں کی طرح دکھائی دیتی ہو، تم تو اپنی زندگی برباد کر رہی ہو اس اپنے کزن کے ساتھ شادی کر کے۔ میں کانوں کی بہت کچی تھی، میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس اس چیز کا کوئی بھی حل موجود نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا ایک کزن ہے جو کہ دبئی میں رہتا ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اس نے ایک بار تمہیں دیکھا تھا، تب سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں تم سے اس کی دوستی کروا دوں، لیکن میں ہی اسے کبھی رستہ نہیں دکھا رہی تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں ایک دم سے ششدر رہ گئی تھی، اور اس نے کہا کہ کیا سچ میں؟ اور میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے فوراً اس سے ملوا دو، لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں، میری تو شادی ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ شادی کا تو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تم دوستی کر لو۔ میں نے اسے ہاں کر دی۔ اگلے دن گیٹ پر سفید رنگ کی گاڑی میرے کالج پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ میرے کزن کی گاڑی ہے، تم جا کر اس میں بیٹھ جاؤ۔ میں چلی گئی اور اس کے ٹھاٹ باٹ اور پہناوے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ واقعی ہی کوئی رئیس ہے۔ میری تو قسمت جاگ اٹھی تھی۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بہت بڑے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے کر چلا گیا تھا۔ واپسی میں مجھے بہت ہی قیمتی تحفہ بھی دیا تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ میری زندگی کا راجکمار مجھے مل گیا ہے۔ اب میرے اور اس کے درمیان اور کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ میرا کزن جو کہ دہاڑی دار مزدور تھا، وہ ویسے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اس نے میرے سارے کاغذات بھی بنوا دیے تھے اور پھر ہم لوگ بھاگ کر چلے گئے تھے۔ میں نے اس سے جب نکاح کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ نکاح ہم لوگ دبئی میں کریں گے۔ میں ڈر بھی رہی تھی لیکن میں مان گئی تھی۔ ہم لوگ دبئی میں چلے گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد وہ ایک فلیٹ پر لے گیا تھا، وہاں پر اس کی 3-4 دوست بھی موجود تھے۔
میں پہلے ڈرنے لگی کہ یہ سب لوگ کون ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آج کی رات ہمیں یہیں پر رکنا ہوگا، کل ہم لوگ اپنے بنگلوں پر چلے جائیں گے، وہاں جاتے ہی ہمارے نکاح کی بہت بڑی تقریب ہوگی۔ میں رات کو اپنے خواب سجانے لگی تھی کہ بس آج آخری دن ہے اور کل سے میں اپنے شہزادے کی باہوں میں ہوں گی۔ بس پھر کیا تھا، وہ چلا گیا اور یہ تینوں لوگ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں سے درندگی نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ آج میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں ان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ عادل کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ کون عادل؟ وہ تو تمہیں ہمیں بیچ کر چلا گیا ہے، اس کا تو یہ کام ہے، اور اس کی گروہ میں ایک ممبر تمہارے کالج میں بھی پڑھتی ہے، اس کا یہی کام ہے، وہ بھولی بھالی لڑکیوں کو پھنساتی ہے اور پھر یہاں دبئی بھیج دیتی ہے، اور یہ عادل کا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اور ایک رات انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا اور میرے ساتھ بدفعلی کی۔ جب میں بری طرح زخمی ہو چکی تھی تو انہوں نے مجھے دوائی وغیرہ دی اور صبح پھر مجھے ایک کالے حبشی کو بھیج دیا تھا۔ اس نے میرے سے اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے اور پھر مجھے وہ لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا، اور وہاں میرے ساتھ جو ہونا تھا آپ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں، کیونکہ میں یہاں کی بھولی بھالی لڑکی اور وہ وحشی درندہ روز مجھے نوچتا تھا، اور جب میں بالکل کسی کام کی نہیں رہی تھی، ناکارہ ہو چکی تھی، تو تب اس نے مجھے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا اور پھر کوئی اور لڑکی لے کر آ گیا تھا، اس کا یہی کام تھا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے خود کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، وہ یہ کہ میرا کزن جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی وہ مجھے کم از کم عزت کی زندگی تو دے سکتا تھا، میں کم کھانے میں بھی گزارا کر لیتی، لیکن جو ذلت اور رسوائی میں یہاں پر آ کر اٹھائی ہے وہ مجھے کبھی بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ آپ سب لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں، کبھی بھی اپنی خواہشات کے غلام مت بنیں، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔